السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف پڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا الہ العالمین۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا مختصر تعارف دیکھا اور حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں جانا، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے آگے بڑھنے والی نسلوں کے بارے میں بھی جانا۔ آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا تفصیلی دیکھیں گے۔ ہاں جی، تو حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی اسلامی تاریخ میں بہت اہم سبق آموز داستان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ قرآن مجید میں بہت تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی اور انہیں اپنی قوم کو توحید کی طرف دعوت دینے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور شرک سے بچنے کی تلقین کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات خفیہ علانیہ طور پر اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن ان کی قوم نے ان کا مذاق اڑایا اور حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی اور اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید پرستی کا حکم دیا۔ اس بات کا ذکر سورہ العنکبوت میں آیت نمبر 14 میں ملتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، بس وہ ان کے درمیان 50 برس کم 1000 سال رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا طریقہ سورہ الہود میں آیت نمبر 25 سے 49 تک بیان کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا طریقہ ہمیں سورہ المومنون سے بھی ملتا ہے، جن میں حضرت نوح علیہ السلام نے واضح پیغام دیا، بردباری اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہمیشہ دلائل اور حکمت سے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اللہ کی رحمت کی امید دلائی۔ انہوں نے بتایا کہ اگر وہ توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں تو ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، قوم سرکش ہو گئی اور حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میری قوم کے دل سخت ہو گئے ہیں، ان پر عذاب نازل کر تاکہ انہیں تیری قدرت کا پتہ چلے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت تبلیغ کے طریقے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہوئے صبر، حکمت اور مخلصی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے اور ہماری باتوں میں اثر ڈالے کہ ہم لوگوں کو حق کی طرف بلا سکیں، آمین یا الہ العالمین۔ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور حضرت نوح علیہ السلام کے نافرمان قوم پر عذاب نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے پیروکار کو کس طرح محفوظ کیا اور کس طرح محفوظ مقام پر پہنچایا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ Thank you for watching.